جی بالکل، پاکستان میں ٹیلی نار جو ہے ایک بڑا نیٹ ورک تھا، جو کہ جس کے ایک لاکھوں میں جو ہے وہ صارفین ہیں۔ وہ اس وقت کافی جو ہے اس خبر کے آنے کے بعد جو ہے ان کے ذہن میں ایک سوال بھی ہے کہ ان کا کیا بنے گا یا کیا معاملات ہے، چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی سی ایل کے جو چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں سید عاطف رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے ایگزیکٹ چیز معلوم کریں گے کتنے کچھ صارفین ہیں ٹیلی نار کے، جو کہ اب اس ڈیل کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوگا، کیا معاملات ہیں، ذرا تفصیلی طور پہ ذرا بتائیں سر۔ جی سب سے پہلے السلام علیکم۔ اس وقت ٹیلی نار کے جی 4.5 کروڑ کسٹمرز ہیں۔ 4.5 کروڑ؟ جی 45 ملین کسٹمرز ہیں ہمارے، اس وقت 25 ملین کسٹمر ہیں وچ از 2.5 کروڑ۔ دیکھیں ہم جب امیڈیٹ بات کرتے ہیں تو ابھی اگلے کچھ مہینوں تک سب کچھ جیسے ابھی ہے ویسے ہی رہے گا۔ ابھی دونوں کمپنیاں الگ الگ آپریٹ کر رہی ہیں۔ آج جو ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اس سے اگلے جو اقدام ہیں وہ ہم جو مختلف ریگولیٹری باڈیز ہیں گورنمنٹ کی، ان کے پاس اس کو ہمیں اپروولس کے لیے لے کے جانا ہوگا، جو کہ ہم امیڈیٹلی شروع کر دیں گے۔ اس میں کئی باڈیز ہیں گورنمنٹ کی۔ جب تک وہ سارا اپروول پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا، کسٹمرز کے لیے، صارفین کے لیے سب کچھ ایسا ہی ہے جس طرح آج چل رہا ہے، اسی طرح ان کا پیکیجز چلیں گے، وہی نیٹ ورک ہے، وہی چینل ہے، وہی ریچارج ہے۔ سو جب یہ سارے اپروول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے جہاں پہ ہم ان دونوں چیزوں کو، اپنے نیٹ ورک کو، اپنے پیکیجز کو، سب کو اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو کمبائنڈ بینیفٹ ہے وہ صارفین کو پہنچنا شروع ہو جائے۔ سو ہمارے کسٹمر جو ہیں ان کو ان جگہوں پہ بھی سگنل ملے، ان جگہوں پہ بھی ڈیٹا ملے جہاں پہ آج یو فون کے ٹاور اور کوریج نہیں ہے اور ٹیلی نار کی ہے۔ سملرلی ٹیلی نار کے کسٹمر کو ان جگہوں پہ جا کے نیٹ ورک ملے گا، ڈیٹا ملے گا، اور جو ہم 4G بہت فاسٹ اسپیڈ دیتے ہیں یو فون پہ، وہ والی اسپیڈ اور ایکسپیرینس ٹیلی نار کے کسٹمر کو بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ سو جہاں پہ بیسک جو کہتے ہیں نا بنیادی سہولتیں بڑھنا شروع ہوں گی دونوں طرف کے کسٹمرز کے لیے، پھر اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وی ٹاک اباؤٹ کہ ہم ان کو نئی جو سروسز ہیں جو ہمارے پاس ہیں، کچھ ٹیلی نار کے پاس ہیں، وہ ایک دوسرے کے جو کمبائنڈ کسٹمر ہیں ان کو ہم پہلے سے بہتر طریقے سے کوریج ڈیٹا کے ساتھ نئی سروس، زیادہ براڈر رینج، وسیع سروسز دینا شروع کریں گے۔ تو مطلب کہ پی ٹی سی ایل، یو فون اور ٹیلی نار یہ ایک ہی کمپنی ہوگی، اس کے مطلب کہ تین آپ سمجھیں کہ اس کے آؤٹلیٹس ہوں گے، اور جو ان کو جتنے بھی جو کسٹمر ہیں ان کو ایک جیسا آپ لوگ ٹریٹ کریں گے، یا اس میں کوئی فرق ہوگا کہ یو فون الگ ہے، ٹیلی نار الگ ہے، پی ٹی سی ایل الگ ہے؟ اس کا تھوڑا سا ذرا دیکھیں پی ٹی سی ایل کی جب ہم بات کرتے ہیں، پی ٹی سی ایل ہمارا گروپ نام ہے کمپنی کا، جو اون کرتا ہے پی ٹی سی ایل یو فون کو بھی، اور اگر یہ ڈیل جب اپروو ہو جاتی ہے تو ٹیلی نار کو بھی اون کرے گا۔ جب آپ ایک جیسی سروسز کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی سی ایل ایک اور صارفین کے نزدیک ایک برانڈ نیم بھی ہے، جو ان کے گھر پہ وائر لائن سروسز جس کو ہم کہتے ہیں وہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے گھر کے اوپر ٹیلی فون کنیکشن جو فکس لائن ہوتا ہے، یا ڈی ایس ایل یا فائبر کنیکشن، فلیش فائبر کے نام سے، وہ تو وہ دیتا رہے گا۔ دیکھیے یہ جو ڈیل ہے دس از اباؤٹ کہ جو ہم اب جی ایس ایم سروسز جس کو کہتے ہیں یا وائرلیس سروسز کہتے ہیں، جو کہ یو فون دے رہا ہے اور ٹیلی نار بھی دے گا، تو یہ دونوں اور تینوں کمپنیاں پی ٹی سی ایل گروپ کے انڈر آئیں گی جب یہ اپروو ہو جائے گی ریگولیٹری باڈی سے۔ اور جب یہ آ جائیں گی تو جو ہم پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نار اور یو فون کے جو مشترکہ کسٹمر ہوں گے، وہ ان دونوں کو ایک جیسی سہولتیں، جو کہ دونوں کرنٹ جو سہولتیں ان سے بڑھ کر جو ہم نئی انٹیٹی کی بات کرتے ہیں نا، بہتر سہولتیں ملیں گی ان دونوں کے کسٹمرز کو۔ سر ٹیلی نار کے امپلائز کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کتنے کوئی امپلائز جو ہیں، مین پاور، ہیومن ریسورس ہے، اس کا کیا فگر ہے؟ اچھا میں مارکیٹنگ سے ہوں تو مجھے ڈائریکٹ اس کے اوپر انفارمیشن بھی ان کا نہیں ہے۔ کیا ہوگا جو مطلب کہ اس میں جو کام کرتے ہیں اس کمپنی میں؟ آئی تھنک ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پریزیڈنٹ جو تقریر کر رہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیں ٹیلی نار 18 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور بہت مائل اسٹون انہوں نے اچیو کیے ہیں۔ اٹس اے گریٹ کمپنی، اینڈ دا گریٹ کمپنی جب ہم بات کرتے ہیں اٹ کمز فرام گریٹ پیپل اینڈ گریٹ کلچر۔ سو وی نو، وی بلیو دیٹ از اے کمپنی ود اے گریٹ کلچر، with a great people and a great team. So a lot of things جو ہماری سائڈ پہ بھی ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی کلچرلی بہت امپروو کیا ہے، ہمیں امپلائر آف دا ایئر کا بھی یو فون کو اور پی ٹی سی ایل کو خطاب ملا ہے۔ تو جب یہ دو اس طرح کی کمپنیاں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے مزید سیکھیں، بیسٹ آف بوتھ ورلڈ جس کو کہتے ہیں، کہ جو چیزیں ان کی ہم اڈاپٹ کریں گے، کچھ چیزیں ہماری بہت اسٹرانگ ہیں ہم وہ نئی کمپنی میں اڈاپٹ کریں گے، بٹ دونوں کمپنیوں کا جو ملا کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں
ہم ان کی طرف فوکس کرنا یہ چاہیے. بتائیں کہ اس کی مالیت کتنی ہے, اس کے ایسیڈز کتنے ہیں, اس کے ڈیل کی مالیت کتنی ہے, وہ بھی ہمارے ذرا دیکھیے جو شیئر پرچیز ایگریمنٹ ہے اس ڈیل کی وہ ہے 108 بلین آن اے کیش فری ڈیٹ فری بیسس بلین ڈالر. روپیز. یہ ساری ڈیل پاک روپیز میں ہوئی ہے اور اس کی یہ مالیت ہے. اور اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ کمیونیکیشن چینل جو آپ لوگوں کے تھرو ہی ہیں, جو مزید انفارمیشن اس کی سالڈ ہوتی جائے گی, فائنل ہوتی جائے گی, وہ آپ کو ہم پہنچاتے رہیں گے. اور ابھی تک کی جو اسٹیٹ ہے, ابھی تک کا جو معاملات ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے وہ کس لیول تک پہنچی ہے, کیونکہ آئی ٹی منسٹر سے بھی آپ کا جو ہے وفد جو ہے وہ ٹیلی نار نے ملاقاتیں کی ہیں, وہ بھی سلسلہ جاری ہے. ابھی تک وہ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ؟ دیکھیے جی, یہ جو ہم ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں یہ ہمارا ایک اوور آل پارٹ آف دا بزنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سب کے ساتھ ملتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم ان سے ملتے ہیں اور تبادلہ خیال کرتے ہیں. جہاں تک اس ڈیل کا تعلق ہے, آج اس کا پہلا اسٹیپ ہے جس میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر پرچیز ایگریمنٹ سائن کیا ہے, ٹیلی نار نے اور پی ٹی سی ایل نے. اس کے آگے نیکسٹ اسٹیپ کل سے شروع ہوں گے, جسے کیا کہتے ہیں کہ فرام ٹمارو آنورڈس اپروول پروسیس شروع ہوں گے. دیکھیں اس میں ہماری تو امید ہے کہ ہم 6 مہینوں کے اندر کر سکتے ہیں, بٹ اس میں کئی دفعہ کچھ جگہوں پہ کم یا زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو بٹ ہم 2024 میں, اینڈ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ارلی 2024 وی آر فوکسنگ آن دیٹ. تھینک یو ویری مچ سر, Thank تھینک یو you. فار یور ٹائم سر.